السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وآلہ وصحابہ دائماً ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ آج کا عنوان عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، روز آئے مدینے سے باد صبا، ہجر میں دل ہمارا بہلتا رہے، ہر گھڑی تم ہمیں یاد آتے رہو، عالم شوق میں دل مچلتا رہے، وقت آ جائے ارشد کا جب آخری، رنگ لائے میری نسبت قادری، گوشے دامن پاک ہو ہاتھ میں، سامنے تم رہو تم نکلتا رہے۔ ایمان کی مختلف علامات بیان کی گئی۔ جب اسلام کا ظہور ہوا اور کوئی احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تو کلمہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر جیسے جیسے احکام آتے گئے، اسلام کی علامات بڑھتی گئی۔ نماز پڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے، روزہ رکھنا ایمان کی علامت ہے، حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے پسند کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے پسند کرے، یہ بھی ایمان ہے۔ یہ بات ابھی اس وقت کی ہے جبکہ سب کے دل میں خلوص ہے، ایمان ابھی راسخ ہے، ایمان سچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ،
آپ یہ پیغام لے کر نکلے، راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ حضور نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر جلالی مزاج کے تھے، ایک گھونسا مار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نے مجھے مار دیا ہے۔ حضور نے جب پوچھا تو کہا یا رسول اللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنتی ہے۔ حضور نے کہا بے شک، کہ لوگ اسی پہ تکیہ لگا لیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنتی ہے۔ اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو اور نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو اور کہو کہ ہم تو جنتی ہیں، نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب اسے نماز پڑھ کر ظاہر کرو، روزے رکھ کر ظاہر کرو، بلکہ اپنے کلمے کو اپنے نیک اعمال سے مضبوط کرو، اس لیے کیونکہ جب آدمی بد اعمالی کرتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کے دل میں خلوص ہے، لیکن جب ایک طبقہ پیدا ہوا جسے منافق کہتے ہیں، جو چہرے پہ داڑھی بھی رکھتا تھا، سر پہ ٹوپی بھی رکھتا تھا، حضور کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہو رہا ہے، مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ میں منافق کے اوپر پورا ایک مستقل عنوان رکھ کر خطاب کروں گا۔ اگر ممکن ہوا تو کل ہی یہ عنوان اٹھا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ جب وہ طبقہ ظاہر ہوا کہ جو دکھنے میں مسلمان ہے لیکن دلوں میں ان کے نفاق ہے، دلوں میں کفر ہے، ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور مشرکین کے پاس جاتے تو جا کر کہتے تھے کہ ہم تو ان سے ٹھٹا کر رہے تھے، پیچھے معاذ اللہ حضور کا مذاق بناتے تھے، صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ وہ جب یہ طبقہ ظاہر ہوا تو اب ایمان کی جہاں مختلف علامات بتائی گئی کہ نماز پڑھنا یہ بھی ایمان ہے، روزے رکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنا ایمان کی علامت ہے، لیکن جب یہ علامت لے کر دوسرا طبقہ ظاہر ہوا جسے منافق کہتے ہیں، تو پھر ایمان کی مستقل اور فائنل علامت بتا دی گئی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ تو ایمان کی فائنل علامت عشق رسول کو بتایا گیا کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط اور کامل ہوگا۔ تو دیکھیے عشق رسول کو ایمان کی علامت بتایا گیا، اور یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے، حدیث نمبر 15 جو میں نے پڑھا ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی کے اوپر باب کا نام ہی باب ہے نا حب الرسول من الایمان۔ امام بخاری نے دیکھو باب باندھا ہے، اور باب کیا باندھا ہے، کس نام سے باندھا ہے، حب الرسول، رسول کی محبت من الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا کتاب الایمان میں۔ اسی کے اوپر حدیث نمبر 14، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اس میں والناس اجمعین کے لفظ نہیں ہے، وہ نیچے والی حدیث میں ہے۔
اور اس میں جو لفظ زیادہ ہے اوپر، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. حضور نے فرمایا، قسم یاد کر کے حضور نے یہ جملہ فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو سب سے زیادہ محبت حضور سے کرنا ہے، تبھی ایمان کامل ہوگا. اور یہ دعوی محبت محض زبانی نہ ہو، بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنی گفتار سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے حضور کی محبت کا اظہار کرے. چہرہ ایسا رکھو کہ دنیا کہے نبی کا عاشق ہے، لباس ایسا پہنو کہ دنیا کہے نبی کا غلام ہے، گفتگو ایسی کرو کہ لوگ کہے کہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے. بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے دور رہو، ورنہ یہ تو دعویٰ جھوٹا ہے کہ آدمی حضور کی محبت کا بھی دعویٰ کرے، حضور کے عشق کا دعویٰ کرے، اور پھر حضور کی گستاخی کرنے والوں کو سلام بھی کرے، حضور سے محبت کا اقرار بھی کرے، اور نبی کی گستاخی کرنے والوں کو اپنے یہاں دعوتوں میں بھی بلائے، ان کی تعظیم بھی کرے، پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. سچا دعویٰ تو یہی ہے کہ جب حضور سے محبت کیا ہے تو جو حضور کے گستاخ ہیں، حضور کے نافرمان ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی علاقہ نہ رکھے، تبھی محبت سچی اور کامل ہوگی، ہے نا. اس لیے تو اعلیٰ نے فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اگر یا رسول اللہ کہنے سے کوئی جل رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو سمجھ لو وہی نبی کا گستاخ ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ سن کر جس کا چہرہ بگڑ جائے تو گویا سمجھ لو یہی حضور کا گستاخ ہے. اور پھر وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اچھا، یہ جو حب الرسول من الایمان باب ہے، اس میں 2 حدیثیں امام بخاری نے بیان کی. اب اسی کے نیچے ایک باب اور باندھا امام بخاری نے، باب حلاوت الایمان، ہے نا، ایمان کی حلاوت کا. حلاوت، ارے حلوہ سمجھتے نا، میٹھا ہوتا حلوہ، تو حلاوت کی مٹھاس کا بیان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کا بیان، ہے نا. ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ تو یہاں پہ مراد وہ میٹھا اور یہ نہیں، بلکہ ہے نا، مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا، ہاں، ایمان کی لذت، ایمان کا فائدہ بندے کو کیا ہے. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا. وجدہ، پا لیا، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی من کن نفی ہے، ثلاثن من کن نفی ہے، جس میں یہ 3 چیزیں ہیں اس نے ایمان کی حلاوت پا لیا، اسے ایمان کی حلاوت مل گئی. اب وہ 3 چیزیں جو ہے تو کیا ہے؟ تو پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اس کے نبی اسے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوں، کہ پوری دنیا سے زیادہ، سارے جہاں سے زیادہ
وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے اندر یہ بات ہوئی کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو گویا اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ اور محبت کرنے کا مطلب میں نے بتا دیا، محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور پھر نمازیں چھوڑ رہا ہے، حرام کام میں مشغول ہے، نہیں، بلکہ شریعت کا پابند بن کے رہے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور ہر بھلائی کو، ہر خیر و شر کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرے کہ ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ تکلیف ہوئی تو اللہ کی طرف سے، محبت اللہ سے ایسی ہو۔ حضور کی محبت تو آپ نے سنی کہ بھئی عشق رسول کیسا ہونا چاہیے کہ حضور کے گستاخوں سے دور رہے، سنتوں پہ عمل کریں۔ ایسی اللہ کی فرمانبرداری بندوں کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر راحت دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر تکلیف پہنچے ہے نا، اور ایسا بالکل رہے۔ سب سنابل شریف میں حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کے سامنے ایاز کھڑے ہوئے ہیں۔ ایاز کا نام سنا نا آپ نے، بڑے چہیتے غلام تھے محمود غزنوی کے، بلکہ ان کے جو واقعات ہے نا، مثال کے طور پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ وہی ایاز ہے جو چہیتے غلام تھے محمود غزنوی کے۔ اور محمود غزنوی جو ہے، بہت سارے لوگ جب بہت چاہتے تھے ایاز کو، تو بہت سارے حاسد تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایاز کو چھوڑ دے، ہے نا، لیکن ایاز بھی فرما بردار، تو فرما برداری کا ایک عنوان سب سنابل شریف میں اٹھایا کہ اللہ کا فرما بردار کیسے ہونا چاہیے، تو اس میں ایاز کی مثال دی ہے کہ ایاز محمود غزنوی کے سامنے کھڑے ہیں، اچانک انہوں نے اپنا پیر اٹھا دیا، جیسی پیر اٹھایا تو ایاز کی محمود غزنوی کی نظر پڑ گئی، وہ سمجھ گئے کہ ایاز کو کچھ نہ کچھ وہ تکلیف ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، ورنہ ایاز جو ہے تو کبھی بے ادبی نہیں کرتا، ہمیشہ ادب سے کھڑے رہتے تھے، ادب سے کھڑے رہتے تھے۔ کسی بہانے سے محمود غزنوی نے انہیں وہاں سے بھیج دیا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ وہ جیسی پلٹے تو ایک خادم سے کہا کہ ذرا جاؤ اور پیچھے سے دیکھنا دور سے کہ ایاز کیا کرتا ہے۔ جب خادم پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایاز جلدی جلدی گئے اور ایک کونے میں جا کر اپنا جوتا اتارا اور جھٹکا تو اس میں سے ایک بچھو نکلا، اور جب بچھو نکلا تو ایاز بچھو کو مارنے لگے کہ کمبخت، تیری وجہ سے آج میں نے اپنے آقا کا ادب چھوڑ دیا، تیری وجہ سے میں نے بے ادبی کی آقا کے سامنے پیر اٹھا دیا۔ وہ جو مخبر گیا تھا اس نے آ کر خبر دے دی کہ ایاز نے ایسا کیا ہے۔ بادشاہ نے بلایا ایاز کو، اور بلانے کے بعد کہا کہ ایاز کیا حال ہے بچھو کا؟ تو ایاز سمجھ گئے کہ بادشاہ کو خبر ہو گئی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اس نے 6 مرتبہ مجھے ڈنک مارا، میں نے صبر سے کام لیا، ضبط سے برداشت کیا، لیکن جب 7ویں مرتبہ ڈنک مارا تو برداشت نہ ہوا اور پیر اٹھا دیا، تھوڑا سا پیر اٹھایا۔ بتائیے کتنا صبر تھا، ہم تم ہوتے تو ایک ہی ڈنک میں ناچنے لگتے وہاں پہ، لیکن 7 ڈنک کھانے کے بعد اتنا سب پیر اٹھا ہے۔ تو حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے کہ بتاؤ، جب ایک دنیاوی غلام دنیاوی آقا کے سامنے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اس کا ادب نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کی تعظیم اور عزت بجا لا رہا ہے، تو ہم رب کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ کا کتنا ادب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بڑا لطیف واقعہ اور میرے ذہن میں آیا کہ ایک مرتبہ بادشاہ یعنی سلطان محمود غزنوی کے پاس کسی نے بڑا قیمتی پیالہ ہے نا، کانچ کا بڑا قیمتی پیالہ جس میں جواہرات قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے، وہ تحفتاً بھیجا، اور تحفہ کسی اور نے نہیں، دوسرے ملک کے بادشاہ نے بھیجا،
اور جس قاصد کے ساتھ اس نے یہ تحفہ لے کر جس قاصد کو بھیجا ہے تو قاصد کے ہاتھ میں ایک خط بھی دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے اور یہ پیالہ خاص آپ کے لیے بنوایا ہے، پوری دنیا میں اس کا ثانی نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں یہ دوسرا پیالہ نہیں ہے بلکہ یہی ایک پیالہ ہے واحد جو خاص طور پہ آپ کے لیے میں نے ماہر کاریگروں سے بنوایا ہے۔ اب بتائیے ایسا لاجواب پیالہ کہ دنیا میں جس کا ثانی نہیں، واحد پیالہ۔ محمود غزنوی نے وہ پیالہ لیا اور بڑے غور سے دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، چمک رہا ہے، اپنے وزیر کو دیا اور وزیر سے کہا پٹخ توڑ دے اسے۔ وزیر نے ہاتھ میں لیا اور بڑے ادھر سے سنبھال کے لیا اور کہا کہ بادشاہ بڑا قیمتی پیالہ ہے، توڑ دینا گویا مال کو ضائع کرنا تحفہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہے نا یہ پیالہ ٹوٹ جائے اور دینے والے کو تکلیف ہو جائے، اور قیمتی پیالہ ہے اگر توڑ دیا گیا تو ضائع ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، دوسرے کو دیا، کہا پٹاخی سے توڑ، لیکن اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی، کہا حضور کیسے توڑ سکتا ہوں میں، یہ بڑا قیمتی پیالہ ہے۔ بادشاہ نے لے لیا اس سے، تیسرے کو دیا، کہا توڑ، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ پورے وزیروں کے ہاتھ میں، مشیروں کے ہاتھ میں، درباریوں کے ہاتھ، عہدے داروں کے ہاتھ میں پیالہ گھومتا گیا، لیکن کسی نے نہیں توڑا۔ سب ایک دوسرے کے ہاتھ سے لیتے، بڑے ادب سے لیتے، نزاکت سے پکڑتے، آخر میں پورے دربار میں کسی نے نہ توڑا۔ جب یہ پیالہ محمود غزنوی نے ایاز کے ہاتھ میں دیا، اتنے میں ایاز بھی آ گئے اور کہا ایاز توڑ اسے۔ ایاز نے پیالہ لیا اور پٹک دیا، اور ایسا پٹخا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ادھر پیالہ ٹوٹنا تھا کہ ایاز کے ہاتھ سے دین کو موقع مل گیا، اور مقصد یہاں پہ محمود غزنوی کا ایاز کی آزمائش لینا تھا اور بتانا تھا کہ ایاز کا مقام کیا ہے، میں اسے کیوں چاہتا ہوں۔ جیسی پیالہ پٹخا تو اس دربار کے لوگ چیخ پڑے، کہتے ہیں کہ نا شکرا، یہ اسے قید میں ڈال دیا جائے، یہ نعمتوں کی قدر نہیں جانتا ہے، اتنا مہنگا پیالہ توڑ دیا اس نے۔ لیکن بادشاہ خاموش ہے، اور ایاز بھی وہیں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، خاموش ہے ایاز بھی، کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ جب رفتہ رفتہ دربار کا شور تھم گیا، خاموش ہو گئے سب، تو اب محمود غزنوی نے گرج کر ایاز سے پوچھا، اے ایاز، پورے دربار میں کسی کی ہمت نہ ہوئی یہ پیالہ توڑنے کی، آخر تو نے یہ پیالہ کیوں توڑا؟ کیا تجھے نعمتوں کی قدر نہیں معلوم؟ کیا اس پیالے کی قیمت کیا ہے تو نہیں جانتا؟ پوری دنیا میں اس پیالے کا ثانی نہیں، اور تو نے ایسا لاجواب پیالہ توڑ دیا۔ ایاز بڑے ادب سے مؤدبانہ انداز میں عرض کرتا ہے کہ حضور، میں ایسے ایک کیا 1000 پیالے توڑ سکتا ہوں، لیکن اپنے آقا کا حکم نہیں توڑ سکتا، حکم شاہی نہیں توڑ سکتا۔ محمود غزنوی مسکرانے لگے اور درباریوں سے کہتے کہ اب سمجھے کہ میں ایاز کو کیوں اتنا چاہتا ہوں، ایاز کو میں کیوں اتنا نگاہوں میں چڑھا کے رکھتا ہوں۔ تو وہاں پہ ایاز کی اہمیت معلوم ہو گئی۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا قیمتی پیالہ کہ کسی کو توڑنے کی جرات نہ ہوئی، ایاز نے توڑ دیا، کیونکہ حکم آقا کا تھا۔ انہوں نے آقا کے حکم میں قیمتی پیالہ توڑ دیا، ایک دنیاوی بادشاہ کے حکم پر دنیاوی غلام نے قیمتی پیالہ توڑ دیا۔ لیکن آج یہاں پہ اللہ کے حکم پر ہم دکان نہیں چھوڑ سکتے، کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، ہم نمازوں کی فرصت نہیں۔ یہ تو دیکھو کہ کس کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو گویا اللہ سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اس سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، اللہ کا قانون اور فرمان ایک طرف۔ تو یہی حضور فرما رہے کہ من کن فیہ ثلاث، من کن فیہ، جس کے اندر یہ 3 چیز پائی گئی، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ اور وہ کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اس کے نبی اسے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو۔
ہے نا. عجب ای یحب المرء لا یحبہ الا اللہ. اور دوسرا یہ کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. کسی سے اگر محبت کر رہا ہے تو وہ محبت اللہ کے لیے ہو, نہ کہ ذاتی فائدے کے لیے. جیسا کہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے, ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. اگر کسی سے آپ کی محبت ہو تو یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, اور دشمنی ہو تو یہ بھی اللہ کے لیے. اور اللہ کی لیے دشمنی کس سے ہوگی؟ جو دین کا دشمن ہے اس سے, جو اللہ اس کے نبی کا دشمن ہے اس سے دشمنی ہوگی, وہ اللہ کے لیے دشمنی ہوگی. اور محبت اللہ کے لیے تو ایسے دوست بناؤ, ایسوں سے محبت کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کریں. سمجھ رہے ہیں؟ سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے کر آئے. سچا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل کرے. ادھر اذان ہو رہی ہے اور ہاتھ پکڑ کے چھوڑنا یار چلاتے دعوت میں سے, وہ دوست نہیں ہے, دشمن ہے. وہ جو مسجدوں سے دور کریں, اللہ کے ذکر سے دور کر دیں, جو شریعت کی پابندی سے تمہیں دور کر دے, پھر وہ دوست نہیں ہے, دشمن ہے. وہ سچا دوست وہ ہے کہ جو تمہیں حرام چیزوں سے بچائے اور حلال چیزوں کی طرف مائل کرے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کفر میں دوبارہ لوٹنا ایسا ہی ناپسند کرے جیسا انگار میں ڈالا جانا ناپسند ہو. اگر کسی کو انگار میں ڈالا جائے تو پسند کرے گا اس بات کو کہ جیتے جی انگار میں جلا دیا جائے؟ تو فرمائے کہ بالکل ایسے ہی اسے ناپسند ہو کہ اسے کفر کے اندر ڈال دیا جائے. اچھا دیکھیے ایک حدیث پاک, حضور کی محبت اور عشق رسول کا فائدہ کیا ہے نا. نبی کی محبت تو نا قیامت میں جب نا غلام حاضر ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کہاں کہاں نہیں گھوم کر آئیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کہیں گے اذهبوا الی غیری. صرف وہاں پہ حضور ہوں گے جو کہیں گے انا لہا, آؤ میں اسی کے لیے ہوں. کیا فرمائیں گے؟ انا لہا. تم کہاں سفارش کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو؟ انا لہا, میں اس کے لیے ہوں. اور جب حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو پھر سب کو اس نے شفاعت ملے گا. پھر آدم علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے, نوح علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے, سب شفاعت کریں گے. لیکن کب؟ حضور جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تب. جب ساری جگہ سے مایوسی ہوگی, 1000 سال کا وقفہ لگے گا. کتنا؟ 1000 سال تک گھومتے رہیں گے شفیع تلاش کرتے ہوئے. سب کہیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری. اعلی حضرت نے اسی کے بارے میں تو کہا کہ خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور جب حضور کی کہ لب مقدسہ سے آواز سنی کہ آؤ میں اسی کے لیے ہوں, آؤ میں شفاعت کروں گا, آؤ میرے دامن رحمت میں چھپ جاؤ, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور جب حضور کا دامن کرم دیکھے گا, حضور کی شفاعت دیکھے گا تو تڑپ کے غلام کہے گا دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاء کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ شفاعت غلاموں کے لیے, حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انا رجلا, ایک آدمی سال النبی صلی اللہ تعالی وسلم,
حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے نا، صحابہ کرام کا معمول تھا، بیٹھے رہتے تھے، کئی ادھر ادھر سے بھی لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے حضور، کچھ دیہات کے لوگ ہوتے تھے، تو ایک صاحب آئے اور آ کے کہتے ہیں متی الساعہ یا رسول اللہ. کیا پوچھا؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ ہے نا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قال، حضور نے فرمایا کہ ما اعدت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے. ارے قیامت تو بہت سنا ہے نا آپ نے، حدیثیں بھی سنی ہے، قیامت میں کیا ہولناکیاں ہوگی، کلیجے منہ کو آئیں گے. یہ تو کہاوت، اس دن حقیقت میں منہ کو کلیجے آئیں گے. آدمی پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کسی کو پسینے کی لگام لگی ہوگی. آج سورج چوتھے آسمان پر ہے، منہ ادھر ہے. قیامت میں سر کے اوپر ہوگا اور سورج کا منہ ادھر ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی، مسطح ہوگی. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں، آنکھوں کے سامنے دھواں ہی دھواں ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا. یہ قیامت ہے. لیکن جو نبی کا دیوانہ اور عاشق ہوتا ہے نا، جانتے ہیں عاشق تو عاشق ہوتا ہے، عشق میں بھی جھوم کے کہتا ہے قیامت کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں کہ قہار عالم کا دربار ہوگا. قیامت ایسی ہے کہ نہیں؟ اللہ خود وہاں پہ سوال کرے گا. رب تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اپنے عرش پر، کرسی پر نزول اجلال فرمائے. قیامت کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں کہ قہار عالم کا دربار ہوگا، مگر پھر بھی ہے آرزوئے قیامت. یہ عاشق ہے. مگر پھر بھی ہے آرزوئے قیامت کہ محبوب باری کا دیدار ہوگا. وہاں پہ حضور کا دیدار ہوگا. اب قیامت کی ہولناکیاں حضور فرما رہے، بتا تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قالا ما عدت لها من کثیری صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ. یا رسول اللہ قیامت کے لیے تو میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، نہ میرے پاس بہت زیادہ کوئی روزوں کا ذخیرہ ہے، نہ بہت زیادہ کوئی صدقہ خیرات کیا ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی میں نے کوئی زیادہ نیک کام نہیں کیا، نہ نمازیں میرے پاس ہے، نہ روزے اتنے کثیر میرے پاس ہے، نہ صدقہ خیرات میرے پاس ہے، نہ کوئی نیکی میرے پاس ہے. کوئی نیکی ایسا ہے نہیں. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَكِنِّي، لیکن اے اللہ کے نبی، میں کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں. ہے نا؟ قیامت کی تیاری کے بارے میں مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے تعلق سے پوچھ رہا کب آئے گی، بتا تو نے تیاری کیا کی ہے. اور مقصد یہی ہے، جبھی تو پہلی جواب انہوں نے یہ دے دیا کہ نمازیں اتنی نہیں ہیں، روزے اتنے نہیں ہیں، کوئی نیک کام اتنا نہیں کیا ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں. ہے نا؟ قالا، حضور نے فرمایا انتا مع من احببتا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے نا؟ تو گیا حضور نے بتا دیا، جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن، اگر تو اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہے تو کل رب تبارک و تعالیٰ کے کرم کے سائے میں ہوگا، نبی کے دامن کے سائے میں ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا. حضور نے فرما دیا. اب یہیں پہ آپ غور کریں، قیامت میں آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے نا؟ اگر حضور کا دامن کرم چاہیے تو حضور سے محبت کرو، ورنہ دنیا میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. اگر غوث پاک کے گروہ میں اٹھنا چاہتے ہو، غریب نواز کے غلاموں میں اگر شامل ہونا چاہتے ہو، صحابہ کرام کے غلاموں میں اٹھنا چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو. جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. اور یہ حضور کب کہہ رہے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس
قیامت کی تیاری میں نہ اتنی نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، لیکن میں اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے بتا دیا ٹھیک ہے، پھر تو کل میرے غلاموں میں اٹھے گا، حضور کے چاہنے والوں میں اٹھے گا۔ اچھا دیکھیے عشق رسول کا ہے نا معاملہ کیا ہے، یعنی عشق رسول جو ہے نبی کی محبت، قسم خدا کی بڑا عظیم خزانہ ہے، اور یہ جسے مل جائے نا ہے نا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، سمجھ رہے کہ نہیں، بڑھتا رہے۔ جس کو ہو درد کا مزہ، یہ درد جسے لگ جائے نا تو دوا نہیں کراتا ہے، بلکہ درد تو چاہتا ہے کہ اور بڑھے اور بڑھے، ہے نا، یہ درد جو ہے نا بڑھتا رہے، اور آدمی اس کی دوا کی فکر میں نہیں رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، ان عمر ابن الخطاب، یہ کتاب الحدود نا، حد کا بیان، سمجھ رہے ہیں، حد کا بیان، یعنی شریعت نے جو حد قائم کی، جیسے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی کو کوڑے لگائے جائے، تو اسے حد کہتے ہیں، جو اللہ نے حد قائم کی ہے۔ تو یہ کتاب الحدود ہے نا، حدود کا بیان۔ اور یہاں پہ جو حد ہے نا، یہ شرابی کی حد کے بارے میں ہے نا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ انا رجولاً علی عہد النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کے زمانے میں ایک آدمی تھا، کان اسمہ عبد اللہ، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، ہے نا، اس کا نام جو ہے یہ عبداللہ تھا۔ وکانا یلقب حمار، ہے نا، وکانا یلقب حمارن، اور اس کا لقب جو ہے نا گدھا تھا۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں عربی میں، ہے نا، گدھے کو جو عربی میں حمار کہتے ہیں، اور گھوڑے کو فرس کہتے ہیں، اور اونٹ کو جمل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لقب بتایا گیا، اس کا لقب بھی جو ہے تو گدھا تھا، حمار۔ اچھا، وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کبھی وہ مزاحیہ بات کر کے حضور کو ہنساتا تھا، حضور اس کی باتیں سن کے مسکراتے تھے، ہے نا، حضور کو ہنساتا تھا، حضور مسکراتے تھے اس کی بات سن کر۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی وسلم قد جلدہ فی الشراب، حضور نے، وہ شرابی تھا، اصل میں شراب پیتا تھا وہ، تو حضور نے جو ہے شراب پینے کی وجہ سے اسے کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ اسے کوڑے مارو، اسے کوڑے لگانے کا حکم دیتے تھے حضور۔ شراب پیتا تھا، حضور فرماتے تھے اسے کوڑے مارو، شراب پیتا ہے۔ اچھا، کوڑے مارتے تھے، پھر پیتا تھا وہ شراب۔ فَأُوتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، تو ایک مرتبہ ایسی پھر شراب کے جرم میں لایا گیا، نشے میں تھا، پکڑ کے لایا گیا، اور شراب کے نشے میں تھا، حضور نے حکم دیا کہ مارو اسے کوڑے۔ تو جب اسے کوڑے مارے گئے، قال رجل من القوم، ہے نا، تو قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، اس کی وضاحت میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ جو رجل ہے اس سے مراد حضرت عمر ہے، کہ خود حضرت عمر نے کہا، قال رجل من قوم، قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، مطلب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہا؟ اللہم لعنہ، اللہم لعنہ، اے اللہ اس پر لعنت فرما۔ حضرت عمر نے کہا، کیا فرمایا؟ اے اللہ اس پر لعنت فرما، ہے نا، مغسرہ ما اکثر ما یوتی بھی، ما یوتی بھی، کہ جب دیکھو جب شراب کے اس میں لایا جاتا ہے اسے، اور شراب کے جرم میں یہ سزا کھاتے، کوڑے کھاتا رہتا ہے، سزا اٹھاتا ہے، تو اس پر لعنت فرما۔ تو جب حضرت عمر نے یہ کہا نا، تو قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لا تلعنوہ، اس کے اوپر لعنت مت کرو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ لا تلعنوہ، اس پر لعنت مت کرو۔ فواللہ ما علمت، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہو یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے نا۔
یعنی حضور نے فرمایا کہ اس پہ لعنت مت کرو، اگرچہ یہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، کوڑے کھانے کے بعد بھی شراب پیتا ہے، لیکن لعنت مت کرو، اس لیے کیونکہ لعنت کرنا گویا اللہ کی رحمت سے دور کر دینا ہے۔ اسے اللہ کی رحمت سے دور مت کرو، اس لیے کیونکہ میں نے سنا ہے، مجھے علم ہوا ہے کہ اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہے نا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، ہے نا۔ تو حضور نے دیکھیے دستگیری فرمائی نا، حضور نے کیا فرمایا کہ اگرچہ یہ شراب پیتا ہے نا، سزا تو اسے مل گئی دنیا میں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے، لیکن لعنت مت کرو اسے، کیونکہ اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور کا عشق لعنت سے بچا رہا ہے نا۔ ہاں، حضور کا عشق جو ہے یہ عشق رسول، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ جو میں اب تک حدیثیں پڑھ رہا تھا یہ بخاری شریف میں تھی، اب یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ ترمذی شریف ہے نا، ابواب الزہد کی یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی عشق رسول جو ہے، نبی کی محبت جو ہے نا، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث اور سن لیں آپ، میں یہ حدیث آخر میں پڑھوں گا ہے نا، ایک حدیث اور سن لیں، اس کے بعد پھر یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ حدیث بھی جو پڑھنے والا ہوں یہ ترمذی شریف کی ہے، ابواب المناقب، مناقب کے بیان میں یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث نمبر ہے 3627۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطب الی لزقی جزعی واتخذوا له منبرا۔ حضور مسجد نبوی شریف میں ایک لکڑی کا کھوٹا تھا یا پلر تھا، لکڑی تھی، اس سے ٹیک لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، ہے نا۔ حضرت انس فرما رہے ایک ٹیک لکڑی تھی، اسے حضور موٹی لکڑی کا تنا، اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ وَاتَّخَذُوا لَهُ مِنبَرًا، جب صحابہ کرام نے آپ کے لیے ممبر بنوایا، فَخَطَبَ عَلَيْهِ، تو حضور نے جو ہے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر حضور خطبہ دینے لگے، ہے نا۔ جب حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو فَحَنَّ الْجِزْعُ حَنِينَ النَّاقَةِ، ہے نا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ جو لکڑی تھی وہ رونے لگی، لکڑی رونے لگی، اور کیسی رو رہی ہے؟ جیسے اونٹنی اپنے بچوں کے پیچھے روتی ہے۔ اونٹ کا بچہ اگر کوئی چرا لے تو اونٹنی دیوانی ہو جاتی ہے، آنسو بھی بہاتی ہے اور بالکل دوڑتی ہے ادھر سے ادھر۔ تو راوی کہہ رہے ہیں کہ جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے، تو ایسی وہ لکڑی جو ہے تو رو رہی ہے۔ اور اسی حدیث کو علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں نقل فرمایا ہے۔ وہ ستون تھا، ستون، اسے حنانہ کہتے ہیں، اس لیے ستون حنانہ، ستون یعنی پلر، لکڑی کا پلر تھا وہ، جس سے ٹیک لے کر حضور خطبہ دیتے تھے۔ اسے حنانہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضور کی جدائی میں رو رہی تھی وہ۔ بلکہ علامہ قاضی عیاض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی رونے کی آواز سنی اور اس کے آنسو بھی دیکھے بہتے ہوئے۔ بتائیے لکڑی کی کبھی آپ نے آواز سنی ہے؟ ارے لکڑی سوکھ جائے وہ کیا آواز نکالے؟ بڑے بڑے درخت زندہ وہ آواز نکالتے ہیں کیا؟ ہرے بھرے درخت ہیں وہ بھی نہیں نکال سکتے، لیکن یہ لکڑی آواز نکال رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے حضور نے چھو دیا ہے۔ جسے حضور چھو دے اس کے اندر زندگی کی لہریں دوڑ پڑتی ہیں۔ تو کیوں رو رہی ہے وہ لکڑی؟ کیونکہ حضور اس سے جدا ہو گئے۔ تو بتائیے حضور کی جدائی میں لکڑی رو رہی ہے
ہے نا، نبی کی محبت میں لکڑی بھی روئے مگر قلب نجدی پگھلتا نہیں ہے. ایک لکڑی ہے، ارے حضور سے سب محبت کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں حضور خود فرماتے یہ احد ہے، احد پہاڑ دیکھے نا آپ نے، احد پہاڑ پتھر کا پہاڑ ہے. حضور نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. پتھر کو کبھی کسی سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن پتھر، چرند پرند سب جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہے. اسی ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِي بُيُسْتُ إِنِّي لَعَارِفُهُ الْآنَ. حضور فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کیا، مکہ شریف میں ایک پتھر تھا جو مجھ پر درود پڑھ رہا تھا. انی لعارفہ الآن، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. تو حضور کی شان ہے ہی ایسی کہ چرند و پرند آپ سے محبت کرے. پتھر آپ سے محبت کر رہے ہیں، پہاڑ آپ سے محبت کر رہا ہے. ستون حنانہ ایک بے جان لکڑی کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ آپ سے محبت کر رہا ہے اور رو رہا ہے. بتائیے لکڑی کا رونا کسے پتا چلے گا؟ ارے آواز نکلی ہوگی تبھی تو پتا چلا رو رہی ہے. کیونکہ آدمی کے منہ سے کئی طرح کی آواز نکلتی ہے. ایک آواز نکلی تو کوئی بھی کہہ دیتا ہنس رہا ہے، ایک آواز نکلے تو کوئی بھی کہہ دیتا غصے میں ہے. اسی منہ سے ایک آواز نکلے تو کہتا ہے کہ رو رہا ہے. تو رونے کی، ہنسنے کی ہر طرح کی آواز الگ الگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لکڑی ہنس رہی ہے؟ کیونکہ ہنسنے کی آواز نکلی نہیں، رونے کی آواز نکلی. اور آنسو بہ رہے، پانی اس کی لکڑی سے بہ رہا ہے. تو گویا حضور کی جدائی میں، حضور کی جدائی کے غم میں لکڑی رو رکھی ہے، اور ایسی رو رہی ہے حنین الناقہ، جیسے کہ اونٹنی اپنے بچوں کے لیے روتی ہے. فنزل النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور ممبر سے اتر گئے، حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے. فمسہ فسکت، حضور نے اس لکڑی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور جیسی ہاتھ رکھا فسکت، خاموش ہو گئی. وہ رونا بند ہو گیا، اس کا سکون مل گیا اس کو. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند صاف، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درود. اب آئیے عشق رسول سب کو دعویٰ ہے نا؟ بھئی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، سب کو دعویٰ ہے کہ نہیں؟ تو جتنے دعوے دار ہیں کان کھول کر سننے کے لیے تیار ہو جائیں، ہے نا؟ یہ آخری حدیث پڑھ رہا ہوں میں، ترمذی شریف کی ہے، ابواب الزہد. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا، آپ کہتے قالا رجل للنبی صلی اللہ تعالی وسلم، یا رسول اللہ. ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، واللہ انی لأحبک. کیا فرمایا؟ اے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سب کا دعویٰ ہے نا؟ دعویٰ ہے کہ نہیں؟ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. بس ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دی بھرے دربار میں، صحابہ کے بیچ میں، جہاں پہ حضرت صدیق اکبر جیسے عاشق ہیں جن کے عشق کا جواب نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم جیسے نبی کے عاشق ہیں. کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں لأحبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انی لأحبک. فقال انظر، ہے نا؟ فقال انظر، حضور نے کہا دیکھ لے ما تقول، کیا کہہ رہا ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے. دیکھ لے سے مراد یہ کہ سوچ لے کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ انظر ما تقول، دیکھ لے، یعنی غور کر لے کیا کہہ رہا ہے، سوچ لے پہلے کیا کہہ رہا ہے تو، ہے نا؟ تو قال واللہ انی لأحبک ثلاث مرات، اس نے پھر 3 بار کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. 3 مرتبہ جب اس نے کہا تو قالا،
حضور نے فرمایا ان کنتا تحبونی، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو فاعد للفقر تجفافا، حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا۔ کیا فرمایا؟ فقر کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، غربت کے لیے تیار ہو جا، غریب ہونے کے لیے ہے نا، فقر کے لیے تیار ہو جا۔ فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْرِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، حضور نے فرمایا کہ بے شک فقر مجھ سے محبت کرنے والی کی طرف سیلاب سے بھی تیز آتا ہے۔ یعنی کل کو اگر تجھے میری محبت میں فقر و فاقہ کرنا پڑے تو شکایت مت کرنا، کیونکہ میرا عشق اتنا آسان نہیں ہے۔ دعوے تو بہت کر لیتے ہیں ہے نا، محبت کے دعوے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ذرا سوچ ہے نا عشق کیا ہے اور عشق کی حقیقت کیا ہے۔ ارے بھائی عشق میں آدمی کو صبر بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک صاحب آئے، بال پراگندہ تھے، بدن پہ جو لباس تھا وہ پرانا بوسیدہ گرد آلود، حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ بہت غریب ہے۔ انہیں دیکھ کر حضور رونے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اسے مکے میں دیکھا ہے، مکہ شریف میں نے اسے دیکھا، یہ بڑے مالدار خاندان کا ہے، یہ اچھے قبیلے کا ہے، اور میں نے اسے ریشم و حریر کے لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دیکھو میرے عشق میں اس نے کہنا سب کچھ چھوڑ دیا اور کہاں سے کہاں آ گیا۔ میرے عشق میں اس نے اعلیٰ نسل کے گھوڑے بھی چھوڑ دیے، میری محبت میں اس نے اپنی خاندانی دولت کو ٹھوکر مار دیا، آج غربت کی زندگی جی رہا ہے لیکن میرے عشق کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ہے عشق رسول۔ جب ہجرت کا معاملہ ہوا تو حضور کی محبت میں صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جو نکلے کسی نے اپنا مکان چھوڑ دیا، زمین جائیداد سب چھوڑ دی، مال و دولت چھوڑ دیا، اور تنہا اپنی جان لے کر حضور کی محبت میں مکہ شریف سے نکل رہے ہیں۔ کوئی حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کر رہا ہے، پھر مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ کبھی مہاجرین کے واقعے پڑھنا آپ کے عشق رسول میں، جب انہوں نے ہجرت کی ہے اپنا کیا کیا قربان نہیں کیا ہے۔ گھر کے اچھے ہیں، خاندان بڑا ہے، مالدار ہیں، لیکن سارے مال کو ٹھکرا دیا، دولت کو لات مار دیا۔ کیوں؟ صرف نبی کی محبت کے لیے، عشق رسول کے لیے۔ اور کبھی اگر محبت میں ہے نا عشق میں کوئی تکلیف بھی آئے تو صبر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن مصیبت آئے تو بے صبری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک حکایت اور بیان کی علامہ غالباً سب سنابل میں ہی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اپنے ہاتھوں سے ایاز کو خربوزے کاٹ کے کھلا رہے ہیں۔ خربوزہ جو ہے نا کاٹ رہے ہیں، چیری ایاز کو کھلا رہے ہیں، اور ایاز بڑی محبت سے کھاتے جا رہے ہیں۔ آخری کیری بچی ہے، آخری کیری جو بچی ہے اسے خود محمود غزنوی نے کھا لیا، اور جب کھایا ہے تو اتنا کڑوا کہ منہ میں رکھ بھی نہ سکے، تھوک دیا۔ کہتے ایاز اتنا کڑوا خربوزہ ہے اور تم نے پورا کھا لیا؟ میں ایک کیری اپنے منہ میں نہ رکھ سکا اور تم نے پورا خربوزہ کھا لیا، کیسے تمہارے حلق سے اتر گیا؟ ایاز کہتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے روز میٹھے خربوزے کھایا کرتا تھا، ایک دن اگر کڑوا خربوزہ مل گیا تو شکایت کیسی؟ اللہ اور اس کے نبی کی محبت یہی ہے کہ نعمتیں ملے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو، ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی ہے کہ لیلا اپنے دروازے پر آ کر کچھ تقسیم کر رہی ہے۔ مولانا روم نے لیلا مجنوں کے واقعات نقل کر کے بہت سبق آموز ہے نا حکایتیں بیان کی، لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ لیلا اپنے دروازے پر آ کر کچھ تقسیم کر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں طباق یا خادمہ طباق لے کے کھڑی ہے، اور لوگوں کا مجمع لگ گیا وہاں پہ، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں مجنوں ہوں، میں لیلا کو چاہتا ہوں، اور لیلا تقسیم کر لی۔ لیکن جو واقعی مجنوں تھا، جو حقیقت ہے نا حقیقت میں جو مجنوں تھا، اس کا نام قیس تھا۔ کیا نام تھا؟ قیس، ہے نا، وہ بھی لائن میں لگ گیا، مانگنے والوں کی بھیڑ میں کھڑا ہو گیا۔ لیلا تقسیم کر رہی ہے،
لیکن جیسی مجنو ہاتھ بڑھائے تو لیلا جو ہے تو چہرہ گھما دیتی ہے، وہاں سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف دینے لگی، تو مجنو گھوم کر مجمع کو چیر کے ادھر پہنچا، اور جیسی پہنچا اور ہاتھ پھیلایا، لیلا نے دیکھا تو پھر ادھر پلٹ گئی، یعنی مجنو کو نہیں دے رہی ہے، باقی سب کو دے رہی ہے، سب کو بانٹ رہی ہے۔ پھر مجنو گھوم کر ادھر سے جائے اور ہاتھ پھیلائے تو لیلا پھر وہاں سے ہاتھ اپنی توجہ ہٹا لے اور دوسری طرف دینے لگے، یہاں تک کہ سب ختم ہو گیا، اور جو تھے سب لے کے جا چکے، مجنو تنہا رہ گیا جسے کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد بھی مجنو وہاں پہ خوشی سے ناچ رہا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے وہاں پہ۔ کسی نے کہا کہ واقعی مجنو ہے، تجھے تو رونا چاہیے تھا، لیلا نے سب کو دیا، تجھے کچھ نہ دیا، کیا تجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ سب کو وہ نعمتیں دے کے چلی گئی لیکن تجھے کچھ نہ دیا، اور تجھے دعویٰ ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ تیری محبت کا کیا لحاظ رکھا اس نے؟ سب کو دیا لیکن تجھے نہیں دیا اور تو خوش ہو رہا ہے؟ تو مجنو کہتا ہے کہ نہ دینا بھی توجہ کی دلیل ہے، لیلا نے مجھے نہیں دیا مطلب اس کی توجہ میرے ہی اوپر تھی، اتنوں کو دیا، ذرا پوچھو تو کسی کو پہچانتی بھی ہے کیا؟ پورے مجمع میں صرف مجھے پہچانتی تھی، اس لیے تو مجھے نہیں دیا اس نے۔ سمجھ گئے آپ؟ نہ دینا بھی توجہ کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ روز مسجد میں آؤ، روز مسجد میں آؤ، دل نہیں لگتا تب بھی آؤ، کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور روز بادشاہ کے پاس جائے اور سلام کرے، فقیر آدمی ہے، بادشاہ کو فقیر سے کیا لینا دینا، لیکن وہی فقیر روز بادشاہ کے دربار میں جائے اور کہے السلام علیکم، بادشاہ ایک دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن دیکھے گا، کچھ دن اور دیکھ لے گا، کبھی نہ کبھی تو پوچھے گا کہ بھائی تو آتا کیوں ہے، پوچھے گا کہ نہیں؟ تو امام غزالی یہی ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ایک فقیر کو بادشاہ سے کوئی کام نہیں، لیکن روز اگر بادشاہ کے دربار میں جائے اور جا کے سلام کرے تو کبھی نہ کبھی بادشاہ ضرور اس پہ توجہ کرے گا اور پوچھے گا تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ایسے ہی مسجد میں تمہارا دل لگے نہ لگے لیکن روز مسجد میں آؤ، روز نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، کبھی نہ کبھی اس کی رحمت متوجہ ہوگی، اور جس دن اس کی رحمت متوجہ ہو گئی تو قسم خدا کی تمہاری طبیعت میں، مزاج میں انقلاب پیدا ہوگا اور اللہ دل میں تقوی پیدا کرے گا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں ہے، عشق رسول یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر نبی کی محبت دل میں نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں، ناقص ہے، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں، اور اگر نبی کی محبت دل میں ہو تو ایمان کامل ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو حضور کو جس چیز سے محبت ہے آپ کو بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو حضور کی محبت کا دعویٰ ہے تو جو حضور کے گستاخ ہیں، حضور کے بے ادب ہیں، حضور کی بارگاہ کی توہین کرنے والے ہیں، ایسے غداروں اور گستاخوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا، تبھی آپ کا عشق کامل ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں نبی کی محبت میں جلائے اور نبی کی محبت میں اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔